پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا 15 باب اس کی 16 آیت۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کثرت سے برکت ہو، آمین۔ انہی آیات پر غور کرتے ہوئے ہم آج کی یوتھ کے ساتھ بھی بات کریں گے اور اہل گاؤں سے بھی ہم بات کریں گے، کلیسیائے سے بھی بات کریں گے، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، اور اسی آیت میں سے ہم اپنی ترقی کے لیے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کا آغاز کروں، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے گاؤں کے چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انگلش کے سانگز اور باقاعدہ ایک پورا چیپٹر جو تھا اس کو انہوں نے زبانی یاد کیا۔ بے شک ان کے ٹیچر جو ہیں وہ نہایت ستائش کے مستحق ہیں، خدا میں برکت دے۔ اور اس کے بعد بچی نے بہت اچھے طریقے سے گیت گایا۔ یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں خدا کس طرح سے لوگوں کو برکتوں سے نواز رہا ہے اور چرچ کا رول جو ہے وہ کتنا پازیٹیو جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم نے یہ جو آیات پڑھی ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، یہ بات اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ مخاطب تھے، اور اس باب کا 15 باب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، اور جو ڈالی مجھ میں ہے پھل نہیں لاتی وہ اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ ساری بات مسیح یسوع جو تھے اپنے شاگردوں سے کر رہے تھے، اور چلتے چلتے یہ بات یہاں پر پہنچی کہ مسیح یسوع نے انہیں کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا۔ انہیں یہ بات بتائی گئی کہ آپ لوگ بڑے اہم ہو کیونکہ آپ چنے گئے ہو۔ اور اس وقت جو بات مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کی وہ آج وہ بات پوری کلیسیا کے لیے ہے، پورے چرچ کے لیے ہے، پورے مسیحوں کے لیے ہے، وہ یوتھ کے لیے ہے، وہ پاسٹرز کے لیے ہے، اور وہ ہر شعبہ زندگی کے لیے ہے۔ جیسے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم دعا کیسے کیا کریں تو مسیح یسوع نے دعا کا انہیں پیٹرن جو دیا وہ یہ تھا کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور یہ آج یہ دعا ہم سب کی دعا بن گئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو باتیں مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کی کہ تم نے تو مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا، کہ میں نے تم سے پہلے پیار کیا ہے، میں نے تمہیں برکت دیا ہے، میں نے تمہیں اہمیت دی ہے، اور یہ بات آج آپ لوگوں پر بھی اسی طرح یہ لاگو ہوتی ہے جتنے مسیحی یہاں پر موجود ہیں، کہ آپ جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس پہ آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ آپ جو ایک بابرکت قوم کا حصہ بنے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی اس میں لیاقت کی بات نہیں ہے کہ آپ میں کوئی لیاقت تھی، بلکہ خدا نے آپ کو چنا ہے، بلکہ آپ چنے گئے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں آیت بتاتی ہے کہ ہمیں اہمیت دی گئی ہے، ہمیں دوسروں سے علیحدہ کیا گیا ہے، ہم خاص قوم ہیں، ہم خاص قوم کا حصہ ہیں کیونکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ اور اس نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم اس لیے چنا ہے، مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ، کہ تمہیں چن تو لیا گیا ہے، تم مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، تم ایک اہم ترین قوم کا حصہ بن گئے ہو، تم ایک ایسی قوم کا حصہ بن گئے ہو جسے خدا کی طرف سے برکتوں سے نوازا گیا ہے، برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اب تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہے کہ جا کر پھل لاؤ، جا کر پھل لاؤ۔ میں نے جب یہ دیکھی آئے تو مجھے
پیدائش کی بات یاد آ گئی، جب خدا نے کچھ باتیں آدم اور حوا سے جب کچھ باتیں کی، اور یہ دنیا کا آغاز ہونے جا رہا تھا، انسانیت کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور یہوہ خدا نے جو ہمارے ماں باپ سے، جو ہمارے جد امجد اماں حوا اور بابا آدم سے جو باتیں کی، وہ بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں، چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر اور جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ تو خدا نے اسی وقت چاہا یہ جو انسان میں پیدا کرنے جا رہا ہوں یہ اختیار رکھے، یہ اختیار رکھے، یہ اپنی زندگی میں ڈومینین کو دیکھے، اور اس کا جو ہے سب پر اس کا غلبہ۔ یہ تو ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کو جب ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلا باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے ان کو برکت دی، 28 آیت میں لکھا ہے، اور کہا پھلو۔ یہاں پر بھی خدا نے انہیں سب سے پہلے کہا کہ پھلو۔ اب میں نے تمہیں چن لیا ہے کہ تم زمین پر رہو، میں نے تم کو پہلے انسان کے طور پر باغ عدن میں رکھ دیا ہے، لیکن اب کچھ کام آپ کے کرنے کے ہیں، اور وہ ہے کہ پھلو۔ اور 4 کام بتائے خدا نے، اور آج وہ 4 نکتے ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی نوجوان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، وہ کسی بھی بزنس مین کو ایک کامیاب بزنس مین بنا سکتے ہیں، وہ کسی بھی قوم کو دنیا کی کامیاب ترین بابرکت قوم بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی کاروبار کو، کسی بھی کام کو وہ اتم درجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ 4 جو کی پوائنٹس تھے وہ یہی تھے، ان میں سے سب سے پہلے یہی تھا کہ پھلو۔ اور پھر خدا نے کہا اور بڑھو، اور پھر خدا نے کہا اور زمین کو معمور، اور پھر چوتھے نمبر پہ کہا محکوم کرو۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو خدا نے آدم اور حوا سے کی جبکہ ابھی کچھ بھی پیدا نہیں ہوا۔ خدا کی یہی خواہش تھی۔ اور آگے ہم جب دیکھتے ہیں مسیح یسوع نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو مسیح یسوع نے انہیں کہا کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا، میں نے تمہیں چنا ہے کہ تم مسیحی قوم کے پہلے لوگوں میں سے ہو۔ اور وہ 12 کو چنا اور انہیں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور جا کر پھل لاؤ، تم بھی پھل لاؤ۔ اب دیکھنا ہے کہ اس بات میں کیا راز چھپا ہے جو خدا نے انہیں بار بار یہ کہا کہ پھل لاؤ۔ یہوہ خدا نے کہا کہ پھل لاؤ، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ تم پھل لاؤ۔ کیوں ضروری ہے کہ ہم اگر مسیحی قوم کا حصہ بن گئے ہیں، اور مسیحی قوم جو دنیا کی بابرکت قوم ہے جس کے وسیلے سے خدا نے اسے دنیا میں سب قوموں سے زیادہ برکت دی ہے، خدا نے انہیں سب قوموں سے بڑھ کر عزت سرفرازی دی ہے، خدا نے ان کے ہاتھ سے دنیا کے عجیب عجیب کام، نادر نادر کام اور تمام اعدادات خدا نے ان کے ہاتھ سے کروائی ہیں۔ آج اگر آپ دنیا کے گلوب کو گھمائیں، دنیا کے نقشے کو گھمائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے نقشے پر صلیبوں سے بنے ہوئے پرچم، فلیگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے دنیا کے چاروں طرف، چونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو برکت دی ہے۔ اور جب آپ کسی بھی سائنس کی طرف جائیں گے تو ہر سائنس کا جو نام ہے وہ بائبل کی زبان میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ بایولوجی سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو پڑھایا جائے گا بایو جو ہے یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے، لوگس کا مطلب ہے بحث، بایو کا مطلب ہے زندگی، اس کا مطلب ہے زندگی پر بحث۔
اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا سائیکو، یہ بھی لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ چہرہ، اور لوگس بھی وہی لوگی، اور یہ گریک اور لیٹن کے لفظ جو ہیں وہ آپ دنیا کی تمام سائنس کے سبجیکٹس میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بائبل کی زبان کے لفظ ہیں جس میں انجیل لکھی گئی۔ آپ کو ہبریو کے لفظ آئیں گے جس میں پرانا عہد نامہ جو تھا وہ لکھا گا۔ آپ کو بائبل کی زبان میں سائنس کے نام اور سائنس کے پہلے جو باتیں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام رکھنے والے بائبل بلیورز تھے، اور اب آپ جو ایک مسیحی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ اس قوم کا حصہ بن گئے ہیں جو اس دنیا کی کامیاب ترین قوم ہے، جو دنیا کی بابرکت قوم ہے، جس سے دنیا کی سب قومیں قرض لیتی ہیں، اور جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں۔ جب کرونا وائرس آیا تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے خدا کے دعوے دار ممالک جو تھے وہ صرف باتیں کر رہے تھے، وہ صرف اللہ کر رہے تھے، لیکن سب کی نظریں جو ہیں وہ مسیحی ملکوں کے سائنسدانوں کی طرف تھی کہ کب وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈیں۔ اور پھر سب سے پہلے امریکن فائزر کمپنی نے کرونا وائرس کی ویکسینیشن بنا کر ساری دنیا کو ایک دفعہ پھر سے ہرا دیا۔ تو آپ جو اس قوم کا حصہ ہے، تو اب خدا کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں چن لیا، میں نے تو تمہیں سلیکٹ کر لیا، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جا کر پھل لاؤ، جیسا کہ یہوہ خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ پھلو۔ وہاں پر انگلش میں لکھا ہے God blessed them and God said unto them to be fruitful and multiply and replenish and subdue it۔ اسے معمول کرو۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ فروٹفل ہونا کیا ہے، فروٹفل ہونے کا مطلب ہے، پھلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا کرو۔ کچھ لوگوں نے اس کی یہ بھی تشریح سمجھی کہ اس کا مطلب ہے بچے پیدا کرو، خدا نے انہیں کہا کہ تم بچے پیدا کرو۔ ایسی نہیں بات، خدا نے انہیں کہا کہ تم کچھ پروڈیوس کرو، کچھ کر کے دکھاؤ اور ملٹیپلائی کرو اپنے آپ کو، اور خدا نے انہیں کہا کہ کچھ بن کے دکھاؤ۔ کیونکہ جو پاورٹی ہے، جو غربت ہے، وہ دراصل پیسے کی کمی کا نام نہیں ہے بلکہ پروڈکشن کی کمی کا نام ہے، کہ جب آپ جو کچھ ہے اب وہیں رہ جاتے ہیں، اس سے آگے آپ کچھ پروڈیوس نہیں کرتے۔ اگر آپ ٹیچر تھے اور آپ کے بچے آگے کسی اور ترقی میں نہیں گئے، اگر آپ ڈاکٹر تھے اور آپ کے بچے آپ سے بڑے ڈاکٹر نہیں بنے، تو سمجھے کہ آپ فروٹفل نہیں رہے۔ اس کو فروٹفل ہونا تھا، آپ نے اس کو، اس پروڈکشن کو جو تھا وہ بڑھانا تھا۔ اب دیکھیں جب خدا نے آدم و حوا کو بنایا تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا خدا نے انہیں چارپائی وغیرہ کو بنا کے دی؟ کیا کوئی کرسی بنا کے دیا، کوئی میز وغیرہ؟ خدا نے انہیں کچھ بنا کے نہیں دیا، لیکن خدا نے انہیں کہا کہ تم کچھ بنو، بی فروٹفل، کچھ پروڈیوس کرو، کیونکہ خدا نے انہیں یہ بتایا کہ یہ سب کچھ درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور انہوں نے جب کچھ پروڈیوس کیا تو انہی درختوں میں سے انہوں نے کرسیاں نکال لی، انہی درختوں میں سے انہوں نے میز نکال لیے، انہی درختوں میں سے انہوں نے گھر بنانے کا سامان نکال لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز یہیں پر موجود ہے، اور صرف ہم نے اسے پتہ کرنے کہ وہ کہاں پہ پڑی ہے، کہاں پہ وہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انوینشن کرنا، انوینشن کرتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ چیز کہاں پڑی ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے۔ وہ پہلے سے دنیا میں موجود ہوتی ہے، صرف آپ نے اسے ڈھونڈنا ہے، اور یہی خدا کا وہاں کہنے سے مطلب تھا کہ پھلو، بی فروٹفل، بی فروٹفل۔ لیکن اگر آپ میں کچھ بڑھنے کی، کچھ کرنے کی کمی ہے تو آپ جان لیں کہ آپ غریب ہیں، کیونکہ آپ پھلدار نہیں ہیں،
آج جو نوجوان ہیں اگر انہوں نے میٹرک تک وہ پہنچ گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ پھل کچھ پروڈیوس کر دیں، کیونکہ آپ کو ایک اچھا ذہن دیا گیا ہے، آپ کو اچھا ماحول دیا گیا ہے، آپ کو صحت مند ذہن دیا گیا ہے، آپ اس قوم کا حصہ ہیں جو اس دنیا کو لیڈ کرتی ہے، اور اب آپ کا کام ہے کہ آپ پھلو، آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ لہذا اسی لیے خدا نے آدم کو کوئی چیز نہیں دی، ایون کہ خدا نے اسے اینٹیں بھی نہیں دی تھی کہ گھر بنانے کے لیے اینٹیں دے دی، اور وہ بھی جب اس نے پتہ کیا تو وہی مٹی میں وہ اینٹیں بھی موجود تھی، اسی مٹی میں وہ اینٹیں موجود تھیں، اسی مٹی میں بہت سے رنگ موجود تھے، اسی مٹی میں بہت سے کیمیکل موجود تھے، اور جیسے جیسے اس نے کچھ پروڈیوس کیا وہ اپنی غریب غربت سے باہر آتا گیا اور وہ ترقی کرتا گیا، دوسرے انسانوں کے لیے وہ کچھ کریٹ کرتا گیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی جو ہے وہ غربت نہیں ہے، بلکہ غربت یہ ہے کہ جب آپ کچھ بنتے نہیں، کچھ پروڈیوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسرا جو قانون خدا نے اس کو دیا آدم کو، وہ آج تک کی دنیا کے لیے بھی اسی طرح قابل عمل ہے۔ خدا نے کہا بنو، پھلو، اور پھر کہا بڑھو۔ خدا نے کہا اب جو تم نے پروڈیوس کر لیا ہے اس کو بڑھاؤ، اس کو ملٹیپلائی کرو۔ آپ نے پھل پیدا کر لیا ہے، آپ کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اب اس کو ملٹیپلائی کرو۔ اگر آپ 2 ہو گئے ہو، اگر آپ ترقی کرتے کرتے آپ کی اہمیت جو ہے وہ 2 ہو گئی ہے تو 2 into 2 کرو، یعنی کہ ملٹیپلائی کرو۔ آپ فوراً سے 4 ہونے کی کوشش کرو کہ اب میں اگر دوسرے درجے پر پہنچا ہوں تو میں نے بالکل کو جانا، میں نے چوتھے کرنا ہے، 4 into 4 8 بھی میں نے کرنا ہے، 8 into 8 کتنا ہوگا؟ 2 8 کتنا؟ ایسے بڑھتے جائے 16 کی طرح، اور پھر 16 plus into 16 کتنا ہوگا؟ 32 ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ڈبل سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ خدا چاہتا ہے ملٹی پلائی، ریپروڈیوس، اس کا مطلب ہے میں نے کہا پھلو، اور پھر کہا ملٹی پلائی، بڑھو، ریپروڈیوس کرو۔ آپ نے جو پھل لے آئے ہیں، آپ جو پروڈیوس کر لیا ہے، آپ اس کو ملٹی پلائی کرو۔ لہذا جب آپ خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی پھل لے آتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اب اسے ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت ہے، اب اس پھل کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کے گاؤں میں 3 لوگوں نے PhD کی ہے، 3 لوگ ڈاکٹر ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، بہت سے نامور لوگ ہیں، لیکن کیا یہ 3 ہی PhD رہیں گے؟ ٹھیک ہے آپ پھل لے آئے، لیکن خدا کا اصول جو ہے کہ پھل لاؤ وہ یہی ہے کہ جب پھل لے آئے ہو تو آپ اسے ملٹی پلائی کرو، آپ اسے ریپروڈیوس کرو، آپ اسے اور بڑھاؤ۔ اگر آپ کو میں میکڈونلڈ کی مثال دوں تو میکڈونلڈ والوں نے ایک اپنا بگ میک برگر جو تھا وہ جب انہوں نے بنایا تو وہ بہت پسند کیا گیا USA میں 1967 میں، اور پھر میکڈونلڈ والے جو تھے انہوں نے کچھ پروڈیوس کر لیا، ان کے ہاتھ میں ایک ریسیپی آ گئی، اب اس کا دوسرا اصول انہوں نے بائبل کے مطابق اپناتے ہوئے اس کو ریپروڈیوس کیا، اور انہوں نے اپنی شاخیں جو تھیں وہ دنیا کے اور ممالک میں بھی کھولی۔ انہوں نے USA کی تمام اسٹیٹس میں اپنی جو تھی وہ اپنی برانچز کا افتتاح کر دیا، اور وہ بڑھنے لگ گئے، وہ ریپروڈیوس کرنے لگ گئے، وہ ملٹی پلائی ہونے لگ گئے، اور آج ان کا بگ میک جو ہے وہ یک وقت دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ برگر جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ ہر جگہ آپ کو دنیا میں ایک جیسا برگر مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے کچھ پھل پروڈیوس کیا، اس کے بعد اسے ملٹی پلائی کیا۔ آپ کے پاس جو بھی خدا نے آپ کو
توڑا دیا ہے. جو بھی خدا نے آپ کے اندر کوئی بھی خدا نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے, لیاقت رکھی ہے, اگر وہ آپ کے پاس پھل کی صورت میں آ گئی ہے لیکن آپ نے اسے ملٹیپلائی نہیں کیا تو پھر آپ خدا کے اصول کے مطابق نہیں جا رہے اور آپ ناکام ہو جائیں گے. اور یہی اصول شروع میں چرچز نے اس کو کیا کہ ایک چرچ جب بنا تو پھر 100 چرچز انہوں نے بنائے, اسی نام سے چرچز کو اور بڑھایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یو ایس اے سے اٹھنے والی بہت سی جو ریلیجس آرگنائزیشنز تھیں وہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں انہوں نے اپنے آپ کو جو تھا ملٹیپلائی کیا, ریپروڈیوس کیا. انہوں نے ایک چرچ نہیں, انہوں نے 100 چرچ بنائے. انہوں نے ایک کامیاب بچہ نہیں, انہوں نے اور بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے اسکول کھولے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مسیحی دنیا کو اپ لفٹ کیا. اور یہی اصول تھا اور یہی خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں. اور اسی طرح ہم بل گیٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جب مائکروسافٹ کا جو تھا اسے آج مائکروسافٹ کا کنگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے جب ایک سستا سافٹ ویئر بنایا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بنا تو لیا ہے لیکن میں یہ پوری دنیا کی ایکسیس نہیں کروں گا. اس نے اس کو سستا کیا. اس نے ایسا سوچا کہ ہر کسی کا پرسنل کمپیوٹر ہونا چاہیے اور ہر کسی کے پرسنل کمپیوٹر کے لیے یوز ہو, لہذا پوری دنیا کا وہ کنگ بن گیا کیونکہ اس نے خدا کے اس دوسرے اصول کو بھی اپنایا کہ پہلے اس نے پروڈیوس کیا, پھر اس نے ملٹیپلائی کیا, پہلے وہ پھل لایا, پھر اس پھل کو اس نے بڑھایا. لہذا آج کوئی بھی نوجوان اگر صرف پھل لانے تک رک جاتا ہے تو وہ پہلے اسٹیپ تک پہنچا ہے, تو جب تک وہ دوسرے اسٹیپ تک نہیں پہنچے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ ہے ریپلینش, جس میں اردو میں لکھا ہے کہ معمول. پہلے پھلو پھر اسی پھل کو ملٹیپلائی کرو, بڑھاؤ اور پھر معمول کرو, ٹو ڈسٹریبیوٹ. تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ نے اگر کوئی چیز پروڈیوس کی ہے تو اب آپ اسے ڈسٹریبیوٹ نہ کریں, آپ اسے دوسروں تک نہ پہنچائیں. اگر آپ اپنے معاشرے میں پڑھ گئے ہیں, آپ کسی اچھے عہدے پر پہنچ گئے ہیں تو آپ کوشش نہ کرو کہ دوسرے بھی یہاں پر آئیں, آپ اسے ڈسٹریبیوٹ نہ کرو اپنی اس نعمت کو. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں, اسے ملٹیپلائی کریں, اسے خاندان, اپنی گلی کے لوگوں میں, اپنے گاؤں کے لوگوں میں اور اس کے بعد پوری قوم تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا آپ کو جانے. یہی اصول آپ کو پتہ ہے کہ مسیحیوں نے اس اصول پر عمل کر کے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کی بات کریں تو پیراسیٹامول سے لے کر کورونا وائرس کی ویکسینیشن تک مسیحیوں نے انوینشنز کی ہیں اور انہوں نے ان نسخوں کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو یہ مہیا کیے تاکہ دنیا کے سب قبیلے ان کی وسیلہ سے برکت پائے. کیونکہ بائبل میں لکھا تھا, پیدائش 22 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی تیرے وسیلہ سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے حکیم تھے, یونانیوں کے جتنے حکیم تھے, یہ اپنے نسخے چھپاتے تھے. یہ اگر کسی کو شوگر کا نسخہ مل جاتا تھا تو وہ بزرگ اپنے ساتھ ہی لے کر مر جاتا تھا, کسی کو بتاتا نہیں تھا, اپنے شاگرد کو بھی نہیں کہا جاتا تھا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا تو یہ علیحدہ سیٹ اپ بنا لے. اور اس طرح سے ان کی ترقی رک گئی. لیکن جب خدا نے مسیحوں کے ہاتھ سے چیزیں ایجاد کروائی, انہوں نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی, انہوں نے لوگوں تک پہنچائی. آپ کہیں سے بھی پیراسیٹامول کا فارمولا بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں, وہ آپ کی پہنچ میں انہوں نے کر دی. ہر چیز انہوں نے لوگوں تک جو انسانوں کی سہولت کے لیے تھی, جو انسانیت کے کام آنے والی تھی, انہوں نے پہنچائی.
ایون کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو مسیحوں نے اے سی ایجاد کیا ہے یہ شاید کسی گرم ملک میں رہنے والے مسیحی ہوں گے جنہوں نے اے سی ایجاد کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ساتھی کلام دے رہا ہوں کسی تو کیا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اے سی جو ہے شاید یہ کسی گرم علاقے کے لوگوں نے ایجاد کیا ہوگا کیونکہ وہ مسئلے میں تھے، لیکن یہ بھی ٹھنڈے علاقے کے مسیحیوں نے 1902 میں ولز کیریئر ایک مسیحی تھا جس نے یہ اے سی جو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے اس کو ایجاد کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کیا، پوری دنیا تک پہنچایا۔ انہوں نے خدا کے اس قانون کو کہ پہلے پھلو پھر اسے ملٹی پلائی کرو، بہت سا پروڈیوس کرو، ری پروڈیوس کرو، اور اس کے بعد اسے ڈسٹریبیوٹ کرو اور اس کو معمور کر دو، زمین کو اپنے اس پھل کے ساتھ، اپنی اس جو بھی لیاقت ہے آپ کے پاس، جو ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، جو خدا نے آپ کو توڑا دیا ہے، اس کو پوری دنیا تک ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ معمور کر دو، معمور، سبڈیو، انگلش میں سبڈیو، جس کا مطلب ہے ٹو کنٹرول دا مارکیٹ، کہ اب آپ کا جو پھل تھا، آپ کو جو خدا نے برکت دی تھی، آپ کے وسیلہ سے جو خدا نے چیز مہیا کی انسانیت کو، آپ نے وہ پھل پیدا کیا، آپ نے اس پھل کو ریپروڈیوس کیا، زیادہ تعداد میں کیا، اور پھر آپ نے اس پھل کو ریپلینش کیا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اب خود بخود ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ اس کو سبڈیو کرتے ہیں، اس سے دنیا معمول ہو جاتی ہے، بی فروٹفل۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ سفر جو فروٹفل سے چلا تھا، جو اسی یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر پھل لاؤ، اور وہ پھل روحانی عالم میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی روحوں کو جیتو، اور وہ پھل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی ترقی کرو اور آپ اس دنیا میں اپنا نام پیدا کرو۔ آج جب مسلمان اسکالر بات کرتے ہیں، اگر آپ سنیں ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں مسیحیوں کا ہاتھ ہے۔ آج جوید چودھری جو کہ پاکستان ایکسپریس نیوز کا سینئر اینکر ہے، وہ کہتا ہے کہ 10,000 ایسی ایجادات ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے 9,500 ایجادات مسیحیوں اور یہودیوں کی ہوئی، اور آپ اس قوم کا حصہ ہیں۔ اور آج یوتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پھل لائے، وہ پھل لے کر آئے۔ خدا نے پہلے بھی کہا پھلو، مسیح یسوع نے بھی کہا پھل لاؤ، پھل لے کر آؤ اور مجھ میں قائم رہو۔ لیکن ایک یہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ ترقی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس درخت سے ہی لیدا ہو جاتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں پھل لگنا ہوتا ہے، اور جو ہی ہم کوئی ترقی کرتے ہیں ہم اپنی ہی قوم سے لیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے ہی لوگوں کو گھٹیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم ان سے تھوڑا سا اوپر آ گئے، لہذا ہم اس پودے کا حصہ نہیں رہتے۔ اور اگر آپ اس میں دیکھیں، لیکن مسیح یسوع نے کیا کہا تھا؟ مسیح یسوع نے کہا کہ تم اس میں قائم رہو اور تم پھل لے کر آؤ، اور میں چاہوں گا لکھا کہ میں نے تمہیں چن لیا، تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے نہ ہو وہ تم کو دے۔ تو خدا نے آپ کو چنا، آپ کو مسیح خاندان میں پیدا کیا، اس نے آپ کو لیاقت سے نوازا، آپ کو اس قوم کا حصہ بنایا جس دنیا کی کامیاب ترین قوم ہے، اور اب وہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ تم پھل لاؤ اور اس پھل کو قائم بھی رہے تم میں،
تاکہ جو کچھ تم پھر میرے نام سے مانگو وہ تمہیں دیا جائے اور تم دنیا میں میرے گواہ ہو، اور دنیا یہ جانے کہ اگر دنیا کا کوئی خدا ہے تو وہ مسیحوں کے ساتھ وہ نظر آئے، وہ خدا دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو خدا نے واقعی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خدا اس دنیا کے مسیحوں کے ساتھ ہے۔ خدا ان کے وسیلہ سے دنیا کی سب قوموں کو، سب قبیلوں کو برکت دے رہا ہے۔ لہذا آپ ایک مسیحی قوم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں، اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جنہیں چنا ہی نہیں گیا ہے ابھی، وہ کہ آپ نے ان تک پہنچنا ہے کہ وہ بھی چن لیے جائیں، لیکن آپ کو تو چن لیا گیا ہے، تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ پھل لائیں۔ لیکن اگر آپ اس درخت سے علیحدہ ہو جائیں اور اگر آپ مسیحی زندگی ہی گزارنا چھوڑ دیں تو آپ کیسے پھل لائیں گے؟ ریسنٹلی میں ایک پریچر کو سن رہا تھا، خدا کے خادم ہے، وہ ان کا نام جوزف پرنس کا میں لیکچر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے کہ ہم یروشلم میں گئے اور ہم دیکھ رہے تھے یروشلم میں کہ یہاں پہ انگور کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس نے دیکھا کہ لوگ انگور کی بیلوں کو کسی نہ کسی چیز کے اوپر سہارا دے کر چلاتے ہیں تو پھر وہ پھل لاتی ہیں، لیکن اگر جو شاخیں زمین پر لیٹ جاتی ہیں وہ پھل نہیں لاتی۔ اور اس بات کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا کہ تم انگور، میں انگور کا کی درخت ہوں اور تم ڈالنا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چنا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پھل لاؤ، لیکن اس پھل لانے کے لیے انہیں درخت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، مسیحی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں دعا کا مذبح لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ مسیحی زندگی نہیں گزار رہے اور آپ کا صرف نام مسیحی ہے، آپ کا صرف ایک خاندان مسیحی ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ باغ میں تو ہیں، آپ باغ میں تو ہیں، لیکن چونکہ آپ زمین پر ابھی پڑے ہوئے ہیں آپ کو پھل نہیں لگ سکتا۔ آپ کا پھل تبھی لگے گا جب آپ اپنے آپ کو زمین سے اٹھائیں گے اور اپنے تعلق کو اس درخت کے ساتھ استوار کریں گے، تو پھر آپ پھل لائیں گے، پھر دنیا آپ کو جانے گی اور آپ کی برکت کو پہچانے گی کہ واقعی آپ کو چن لیے گئے، واقعی آپ سلیکٹڈ پیپل ہیں، اور پھر آپ بہتوں کو چننے کا وسیلہ بنیں گے۔ لہذا اسی بات پر اپنے آپ کو ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسی بات میں شیخی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چونکہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں لہذا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ لکھا ہے جو ڈالی قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ بندے آپ میں سے ہی چنے جائیں گے، یہ بات طے ہے کہ بندے آپ میں سے ہی چننے ہیں، ٹیم آپ میں سے ہی بننی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون کون چنا جاتا ہے، کون کون جو ہے اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ استشفاء 28 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے حکموں کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ خدا آپ کو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور آج خدا نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ میں مسیحوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو اس معیار پر پہنچے گا خدا اسے سرفراز کرتا ہے، خدا اسے جو ہے وہ برکتوں پر برکتیں دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا چارلس ٹاؤنز نام ایک مسیحی شخص تھا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بلا ناغہ دعا کرنے والا شخص تھا اور وہ خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے لیزر انوینشن کی،
یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا کو لیزر لائٹ کے بارے میں بتایا تھا. اس نے لائٹ کو ایمپلیفیکیشن جو کی تو اس کا نام لیزر رکھا گیا اور دنیا کو پتا چلا کہ لیزر ہوتی ہے. اور یہ وہی شخص تھا مسیحی دعا گو چرچ جانے والا شخص کہ جس نے میزر بھی جو تھی اس نے انوینٹ کی جو مائکرو ویو اوونز میں آپ یوز کرتے ہیں. تو خدا نے مسیحیوں کو وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے, میں تمہیں سرفراز کروں گا اور تمہیں غالب رکھوں گا, لیکن اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس درخت کا حصہ بنے رہیں, آپ اس نور کے حقیقی درخت کا حصہ بنے رہیں. تو وہ آپ سے دنیا کی تمام وہ کام جو دنیا کو لیڈ کرنے والے کام ہیں وہ آپ سے لینے والا ہے, وہ آپ سے لے گا. اسی طرح آئزک نیوٹن کو کون نہیں جانتا, یہ ایک پروٹسٹینٹ شخص تھا اور پرجوش بائبل کا طالب علم تھا, اور اس وقت اس نے لا آف موشن, لا آف گریوٹی, ٹیلیسکوپ اس نے ایجاد کی. سفید روشنی میں 7 کلرز ہوتے ہیں, یہ اس نے بتایا. خدا کو پیار کرنے والا, اس کا تعلق اس درخت کے ساتھ مضبوط تھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نوجوان اس چمن کا حصہ ضرور ہے, آپ اسی پاکستان کا حصہ ہیں, لیکن آپ میں سے وہی پھل لائے گا, وہی اس پھل کو جو تھا اسے بڑھائے گا, اسی کا پھل معمور ہوگا, اسی سے دنیا محکوم ہوگی جو اسی زندگی سے جڑا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا احساس کرتے ہیں, کتنے نوجوان ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس درخت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھل لائیں اور دنیا جانے کہ خدا نے ہمیں دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے, دنیا کو سہولت دینے کے لیے اور دنیا کو بدل دینے کے لیے پیدا کیا. کتنے نوجوان وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چن لیے تھے. اپنا ہاتھ دکھائیں. تو بے شک آپ اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں, ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہیں گے کہ خدا آپ کے وسیلے سے دنیا میں تبدیلی لانے کا باعث بنے, کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ دنیا کو مغلوب کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کا ایمان یہ ہے کہ وہ کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یوحنا کے خط میں لکھا ہے اس دنیا کو مغلوب کرنے والا اور کوئی شخص نہیں ہے. اور بے شک آپ وہی لوگ ہیں جو مسیح یسوع کو خدا کے بیٹے کے طور پر جانتے, مانتے اور پہچانتے. اس دنیا کی ترقی میں خدا آپ کے وسیلے سے کام لینا چاہتا ہے, اور جو کوئی اپنے آپ کو اس معیار پر اس پاکستان میں اس درخت کے ساتھ جڑا ہوا دکھا سکے گا وہی اس کام کے لیے چن لیا جائے گا, وہی اس کام میں برکت پا جائے گا. باسمانی یہ بڑے ہوئے ہاتھ ان نوجوانوں کے, ان کو یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے نوجوان آئندہ آنے والے سالوں میں اس ملک کی بات دور سنبھالنے والے ہوں, مسیح قوم کا اثاثہ ہوں اور مسیح قوم کی ترقی کا سبب ہوں, اپنے ساتھ غیروں کو اپلفٹ کرنے والے ہوں اور اپنی مسیحی زندگی کو دوسروں کا احیاء کرنے والے ہوں, اپنے خاندان, اپنے قبیلے, اپنی قوم, اپنے گاؤں اور اپنے ملک کی سرفرازی کا اور عزت کا سبب بنے. سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, آمین. Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.